ریاست علی تاج کا شعری مجموعہ نگار حیات۔ نظمیں۔ جدا ہے رنگ سخن تاج ہر سخنور کا، باعتبار نظر فکر و فن بدلتے ہیں۔ مشاہدے۔ ایک مارکسی ادیب کی موت پر۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے اکثر، وقت نے ساتھ دیا ہے کس کا۔ اشک پھر اشک ہے، پلکوں سے ڈھلک جاتا ہے۔ صبر سے ضبط و تحمل سے بہت کام لیا، جام بھرتا ہے تو آخر کو چھلک جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے اکثر، وقت نے ساتھ دیا ہے کس کا۔ افق دہر پہ چمکا جو کوئی اہل کمال، سینہ گیتی سے ابھرا جو کوئی صاحب دل، فلک پیر نے پھیلا دیے چالوں کے جال۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے اکثر، وقت نے ساتھ دیا ہے کس کا۔ جب کسی نے کوئی پیغام خوش آہنگ دیا اور کسی اہل نظر نے جو سراہا بھی اسے، کیناور دہر نے مذموم سا ایک رنگ دیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے اکثر، وقت نے ساتھ دیا ہے کس کا۔ دیکھ کر مکر سیاست کا المناک معال، چھیڑ دیتا ہے اگر دکھتی رگوں کو فنکار۔ چھین لی جاتی ہے آزادی اظہار خیال، میں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے اکثر، وقت نے ساتھ دیا ہے کس کا۔ کتنے فنکاروں نے دنیا میں علم دیکھے ہیں، کتنے شاعر تھے کہ یاں نانے جویں کو ترسے۔ عرق ریزی کا جگر کاوی کا پھل فاقے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے اکثر، وقت نے ساتھ دیا ہے کس کا۔ حسرت و یاس و ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں، ترجمانی کا عوض راہ نمائی کا بدل، ایک بیکار سی عظمت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے اکثر، وقت نے ساتھ دیا ہے کس کا۔ 30 جون سن 1960۔ نظم ایک برگد کے تلے۔ ایک برگد کے تلے ہم کبھی روز ملا کرتے تھے، یوں ہی ہنس بول لیا کرتے تھے، لیکن اب خواب ہوئیں سب باتیں۔ آتش قہر زمانہ دیکھو، آج ہم آپ نہیں مل سکتے۔ اسی برگد کے تلے ایک دن شام کی تنہائی میں اپنے پندار میں یہ سمجھے ہوئے، ایک ہو جائیں گے ایک دن دونوں، عمر بھر ساتھ رہے گا اپنا، ہم نے کھائی تھی وفاؤں کی قسم، لیکن اب خواب ہوئیں سب باتیں، آج ہم آپ نہیں مل سکتے۔ ایک برگد کے تلے شام کی تنہائی میں ہم نے کھائی تھی وفاؤں کی قسم، آپ کو یاد اگر ہے تو بہت کافی ہے، آپ کے وعدہ و پیما کا یقین محکم میرے جینے کا سہارا ہوگا، زندگی ہے تو سرے راہ کہیں مل لیں گے۔ نظم 4 سال بعد۔ نصیب ہو جو محبت میں دل فقیرانہ، 1000 بار تصدق جلال شاہانہ، عجیب چیز ہے یہ حسن و زر کا افسانہ، بنا دیا یہ تجھے آج کس نے دیوانہ۔ میرے حبیب خدا کے لیے نہ ہو غمگین، میں تیری گود میں چاہت کے پھول بھر دوں گا۔ یہ زرق برق لباس اور نزاکتیں ہیں جنوں، یہ زیب تن زر و زیور کی حسرتیں ہیں جنوں، یہ رات دن کی تعیش میں جدتیں ہیں جنوں، یہ مفلسی کا مذاق اور عشرتیں ہیں جنوں۔ میرے حبیب خدا کے لیے نہ ہو غمگین، میں تیری گود میں چاہت کے پھول بھر دوں گا۔ عمارتیں ہیں محل ہیں تو بات ہی کیا ہے، نصیب ہیں زر و زیور تو برتری کیا ہے، لباس ریشم و کم خواب ہے تو بھی کیا ہے، انہیں یہ ہوش نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے۔ میرے حبیب خدا کے لیے نہ ہو غمگین، میں تیری گود میں چاہت کے پھول بھر دوں گا۔ بظاہر عیش کی دنیا ہے ان کے ہاتھوں میں، بس ایک فریب مسلسل ہے ان کی باتوں میں، یہ سب خبیث ہیں تو آنا ان کی گھاتوں میں، انہیں تو نیند بھی آتی نہیں ہے راتوں میں۔ میرے حبیب خدا کے لیے نہ ہو غمگین، میں تیری گود میں چاہت کے پھول بھر دوں گا۔ یہ حسن ظاہر و دل کی خباثتیں توبہ، یہ اقتدار کی ناپاک عزتیں توبہ، انہی کی آڑ میں بکتی ہیں عصمتیں توبہ،
خدا کرے نہ ملیں ایسی رفتیں توبہ، میرے حبیب خدا کے لیے نہ ہو غمگین، میں تیری گود میں چاہت کے پھول بھر دوں گا۔ حسین ہیں تو یہ انداز دلبری کیا ہے، سہیلیوں سے تو پوچھو یہ کجروی کیا ہے۔ شریف ہیں تو یہ گھر گھر گداگری کیا ہے، امیر ہیں تو غریبوں سے دل لگی کیا ہے۔ میرے حبیب خدا کے لیے نہ ہو غمگین، میں تیری گود میں چاہت کے پھول بھر دوں گا۔ نظم کشمکش۔ بے بلائے ہی چلے جائیں کہیں، اپنی غیرت کو گوارا بھی نہیں، اور خود آپ بلائیں ہم کو، اس قدر آپ کو فرصت بھی تو ہو۔ میں چلا آؤں بھی از راہ خلوص، صرف تسلیم بجا لانے کو، تو بھی یہ ڈر ہے کہ دنیا والے نت نئی باتیں نہ پیدا کر دیں، جل کے بدنام ہی کر دیں نہ کہیں۔ درد کے رشتوں کی کیا ان کو خبر، دل کے نعتوں کا انہیں علم کہاں۔ ایک ہی بات انہیں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مطلب نکلے۔ یہاں تو سب اہل ہوس رہتے ہیں، کام کی فکر نہ خدمت کا جنوں، لوگ بس اہل غرض ہیں سارے۔ کشمکش ہے کہ ستاتی ہے بہت، آپ سے آ کے ملوں یا نہ ملوں، آپ نے دھوم مچا رکھی ہے، شہر کے لوگ پریشاں ہیں بہت، کیا پتہ کون سی آفت آ جائے، سہمے سہمے سے نظر آتے ہیں۔ اور ایسے میں اگر آن ملوں، آپ کچھ اور نہ فرمائے خیال، آپ کے دل میں نہ آ جائے ملال۔ نہ ملوں بھی تو بڑی مشکل ہے، میرے سینے میں بھی آخر دل ہے، کیا یہی دوری و مہجوری ہے، دل مجبور کو راس آئی ہے۔ راستوں ہی میں ملاقات سہی، چلتے چلتے ہی کوئی بات سہی، آپ کو دیکھ کے خوش ہوں لیکن نارسائی کے ستم بھی دیکھوں، جی رہا ہوں تو علم بھی دیکھوں۔ کشمکش ہے کہ ستاتی ہے بہت، آپ سے آ کے ملوں یا نہ ملوں۔ نظم نہیں آتا۔ تیری تصویر کو بےتاب کر جانا نہیں آتا، ابھی نادان ہے ظالم کو شرمانا نہیں آتا، اسے تیری طرح رہ رہ کے تڑپانا نہیں آتا۔ جو تم آؤ تو چین آئے، سکون آئے، قرار آئے، میری جھوٹی تسلی پر اسے کیا اعتبار آئے۔ ذرا آؤ کہ ضدی دل کو سمجھانا نہیں آتا، سنا ہے حسن کی فطرت ہے دل لے کر دغا دینا، سنا ہے حسن کی عادت میں داخل ہے مٹا دینا۔ وفا سے عشق کو لیکن مکر جانا نہیں آتا، میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو ساحل سے لگا دینا، خدا کا واسطہ بے آسرا ہوں آسرا دینا۔ ابھی طوفان غم میں دل کو بہہ جانا نہیں آتا، یہ دل ہے، دل کی عظمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے، یہ وہ ذرہ ہے جو وسعت میں ایک دریا سے بڑھ کر ہے، ہمیں احتاج دل سی شے کو ٹھکرانا نہیں آتا۔ نظم مجبوری۔ میں گیت کوئی گا لیتا ہوں یا کوئی غزل کہہ لیتا ہوں، ہمسایوں کے بھوکے بچے جب فاقوں سے بلکتے رہتے ہیں، ماؤں کی مقدس آنکھوں میں جب اشک جھلکتے رہتے ہیں، میں گیت کوئی گا لیتا ہوں یا کوئی غزل کہہ لیتا ہوں، جب رات کے سناٹے میں کہیں ایک چیخ سنائی دیتی ہے، دکھ درد کی ماری ایک بڑھیا چلا کے دہائی دیتی ہے، میں گیت کوئی گا لیتا ہوں یا کوئی غزل کہہ لیتا ہوں۔ کچھ اور تو میں کرنے سے رہا، زندہ تو ہوں غم کھانے کے لیے، جب روح تڑپنے لگتی ہے ہاں جی کو بہلانے کے لیے، میں گیت کوئی گا لیتا ہوں یا کوئی غزل کہہ لیتا ہوں۔ نظم دیواریں۔ ہائے وہ وقت کہ جب ہم دونوں چاندنی میں نہ سہی رات کی تاریکی میں چند گھڑیوں کے لیے محو تکلم ہوتے، چاند تاروں کے سوا کس کو خبر تھی، لیکن فلک تفرقہ پرداز سے دیکھا نہ گیا۔ ہاں اسی بوڑھے کی چشمک ہوگی، ایک دیوار سی چندی ہے ستم گاروں نے، دو دھڑکتے ہوئے دل رات کے سناٹے میں گاہے ماہے سہی مل لیتے تھے۔ شب دیجور کے اس سرد سے ماحول میں آج سوچتا ہوں کہ وہ راتیں بھی کبھی آئیں گی، کیا زمانے کو ترس آئے گا، ہائے کیا وقت نے کروٹ بدلی، ایک دیوار سی چندی ہے ستمگاروں نے۔ دن گزرتے گئے، حالات نے پلٹا کھایا اور ہم دور ہوئے، اب ملاقات کہاں بات کہاں، ہم کو بچھڑے ہوئے مدت گزری، آپ کیا جانیے کس حال میں ہیں، کوئی خط ہے نہ پیام، آپ کی ہم کو خبر کچھ بھی نہیں، ایک دیوار سی چندی ہے ستمگاروں نے۔ نظم الیاس۔ اے گرفتار محبت میرا دکھڑا سن لے، مجھ سے الفت ہے تو الفت کا تقاضا سن لے،
آہ یہ کیا کہ تیری آنکھ سے آنسو ہیں رواں، آہ میں دیکھ سکوں گا نہ یہ دل سوز سما، آہ یہ تیری محبت یہ تیرا درد نہاں، منہ نہ کھلوا میرا اے دوست میری جانے جہاں، دل مجبور کو بھی دیکھ جنوں کو بھی دیکھ، مجھ کو بھی دیکھ میرے حال زبوں کو بھی دیکھ، ایک طرف دیس ہے ماں باپ ہیں دشواری ہے، ایک طرف پاؤں کی زنجیر ہے رسوائی ہے، ایک طرف تیری محبت سے گریزاں ہوں میں، ایک طرف تو نے محبت کی قسم کھائی ہے، توڑ کر پاؤں کی زنجیر بغاوت کر لوں، تیرا منشا ہے کہ میں تجھ سے محبت کر لوں، میں وہ دہقاں نہیں ایک کوڑی بھی جس کے پلے، میں وہ مزدور کے ہوں نانے جویں کا محتاج، میں وہ بھوکا ہوں وہ مفلس ہوں وہ نادار کے بس، مجھ کو مانے گی نہ ہرگز تیری غیرت سرتاج، شال کو کملی کا پیوند سزاوار نہیں، تم امیروں کو غریبوں سے سروکار نہیں، ہاں میرے پاس نجابت ہے شرافت ہے تو کیا، آئینہ دل ہے تو کیا فائدہ دولت نہ وقار، دل کہیں اور لگا لے بھی تو ایک شان رہے، پا کے مل جائے گا کیا مفلس و مفلوک کا پیار، جا کسی ڈیوڑی کو قصر کو ایوان کو ڈھونڈ، کسی برلا کسی ٹاٹا کسی دیوان کو ڈھونڈ، میں نے مانا کہ تجھے میرے بنا چین نہیں، اور آتا نہیں ایک پل بھی تیرے دل کو قرار، پھر کروں کیا کہ میرے پاس تو بس ایک دل ہے، تیرے ماں باپ کو دولت سے ہے کوٹھی سے ہے پیار، اس لیے اے میرے محبوب تو آنسو پی لے، کسی مجبور پہ دل ہے تو لبوں کو سی لے، یا پھر ایک راہ ہے تجھ کو جو نہیں اس سے مفر، اپنے ماں باپ سے ماحول سے سر زوری کر، اور یہ اونچے سے محل چھوڑ بلندی سے اتر، عشق سچا ہے تو آ دھوپ میں مزدوری کر، دل پہ بوسیدہ خیالات کو قرباں کر دے، ہو سکے تجھ سے تو ایک کار نمایاں کر دے۔ صبرس سالگرہ نمبر سن 1956۔ نظم خون حقائق۔ میری رنگی نوا شاعرہ ساحرہ مادر ہند کے دامن پاک پر ایک دھبا ہے یہ، کون سی تو نے تاریخ دیکھی بتا، ہے صداقت کا خون فن کی توہین ہے، ایک قلمکار کو ایک فنکار کو کچھ تو ہمدردی ہو اپنے موضوع سے، اپنے عنوان سے، اپنے کردار سے، کچھ تو انصاف ہو، وقت کی بات ہے واہ واہ ہو گئی، تالیاں بھی بجیں پایا اعزاز بھی، لیکن افسوس ہے فن بھی ہے سرنگوں زن بھی ہے سرنگوں، تیرے پندار کو کیا ہوا، وقت کے ساز پر ناچ کر مصلحت کا سہارا لیے، میرے گھر کو وطن کو میری قوم کو سب کو رسوا کیا، تیری رنگی بیانی مسلم سہی، صرف خوشنودیوں کی تمنا غلط، کیا تملق ہے یہ، تجھ کو میرے وطن سے محبت نہیں، صرف اعزاز و تحسین کی فکر ہے، دیکھ لیتی ہے سب کچھ عقابی نظر، کھوٹ کس بات میں ہے حقیقت ہے کیا، کتنا اخلاص ہے، ایسی بے اصل باتوں سے کیا فائدہ، کوئی بالغ نظر اس کو مانے گا کیا، قصہ گوئی بھی کیا کوئی تخلیق ہے، ایک سمجھدار کا فرض تحقیق ہے، ہم تو سچائیوں کے پرستار ہیں، ہم نقیب حقائق ہیں فنکار ہیں، اپنا منصب ہے کیا، اپنا کیا فرض ہے، سوچنا چاہیے۔ 21 مارچ سن 1966۔ نظم برہا کا گیت، نظر عبد القادر۔ کسی کو درد نہ دینا رام، درد نہ دینا رام، یہ وہ درد ہے جس کا میں نے دیکھ لیا انجام، کسی کو درد نہ دینا رام، درد نہ دینا رام، جان بھی لوٹے مان بھی لوٹے ایسا دیوے کام، کسی کو درد نہ دینا رام، درد نہ دینا رام، تڑپت تڑپت کل نہیں آوے چین ہے نہ آرام، کسی کو درد نہ دینا رام، درد نہ دینا رام، من کی حالت ویاکل ویاکل کچھ نہ سجھاوے کام، کسی کو درد نہ دینا رام، درد نہ دینا رام، سانجھ سویرے جاگتے سوتے لب پہ کسی کا نام، کسی کو درد نہ دینا رام، درد نہ دینا رام، آس نراس ہو ہر سکھ دکھ ہو بھور بھی ہووے شام، کسی کو درد نہ دینا رام، درد نہ دینا رام، من کی حالت ویاکل ویاکل کچھ نہ سجھاوے کام، کسی کو درد نہ دینا رام، درد نہ دینا رام۔ نظم فریاد۔ لفظوں پر جان دینے والوں لفظوں سے انصاف کرو، ہو آزاد کے نظم معرہ نظموں سے انصاف کرو، لفظوں کے پیکر تو تراشے معنی کی بھی جان بھرو، لائیں نئی ترکیبیں تو مضمونوں سے انصاف کرو،
جدت اچھی چیز ہے لیکن مہمل ہو تو جدت کیا، بات تو جب ہے کہ تم پڑھنے والوں سے انصاف کرو۔ نظم جہاں تم کہہ دیتے ہو ایک لغت بھی لکھ ڈالو، استاد و مفہوم بتا دو بچوں سے انصاف کرو۔ صدیوں استعمال میں آ کر لفظ علائم بنتے ہیں، یہ ایجاد بندہ کیا ہے، بندوں سے انصاف کرو۔ شعر ہیں یا بکواس بتاؤ تاج یہ کیا تحریریں ہیں، بنتے ہو فنکار تو پھر فن پاروں سے انصاف کرو۔ نظم کالا پتھر، نظر جہاندار افسر۔ مکہ مسجد کا یہ کالا پتھر، بھول کر اس پہ نہ بیٹھے کوئی۔ ایک مورخ نے یہ سچ لکھا ہے، اس پہ بیٹھے تو یہیں کا ہو جائے، یا چلا جائے تو پھر پھر سے۔ ہائے یہ شہر نگاراں یہ کشش، حیدرآباد بسایا کس نے۔ ہائے یہ کوچو بازار یہ لوگ، ہائے یہ ان کی محبت یہ خلوص۔ قدر افزائی یہ احباب ستم، ان کی مہمان نوازی بھی غضب۔ اب کوئی بچھڑے تو پھر کس دل سے، لوٹ کر جائے تو کیوں کر جائے۔ ہائے یہ شہر نگاراں یہ کشش، حیدرآباد بسایا کس نے۔ ایک مورخ نے یہ سچ لکھا ہے، حیدرآباد عجب بستی ہے، حسن کا عشق کا گہوارہ ہے، اس کی بنیاد کا پتھر ہے خلوص، پیار و الفت کی علامت ہے یہ شہر، اس کی تہذیب و تمدن کے نثار۔ ہائے یہ شہر نگاراں یہ کشش، حیدرآباد بسایا کس نے۔ تاج یہ شہر نگاراں کیا ہے، اپنے دامن کو چھڑائے بھی تو پکڑا جائے۔ آگہی علم و بصیرت کا یہ شہر، چھوڑ کر کوئی نہیں جا سکتا۔ جسم لے جائے تو لے جائے مگر دل جو اخلاص کا پروردہ ہے، اسی ماحول میں کھو کر رہ جائے، حیدرآباد کا ہو کر رہ جائے۔ ہائے یہ شہر نگاراں یہ کشش، حیدرآباد بسایا کس نے۔ نظم نرمل، ضلع عادل آباد آندھرا پردیش کا ایک تاریخی مقام۔ یہ قلعے یہ مسجدیں یہ مقبرے بالا حصار، یہ تعمیر استرکار یا نقش و نگار۔ یہ فصیلوں کی بلندی یہ مسلسل کو حصار، یہ منادر یہ کلس آخر ہیں کس کی یادگار۔ کا کتیا کی عظمت دور دھونسا کی بہار، تجھ سے ایل گندل کی عظمت بال کنڈا کا وقار۔ وہی دھونسا وہی اس سرزمیں کا تاجور، آندھرا بھاشا کرے گی ناز جس کے نام پر۔ وہی نرسمہ شتکم کا مصنف نامور، وہی علم و ادب کا آرٹ کا پیغام بر۔ کھول کر تاریخ نرمل دیکھ لیں اہل نظر، نام ابراہیم خاں تابندہ تر پائندہ تر۔ دل نشیں دلکش مناظر، کھیتیاں تالاب جھیل، اونچے اونچے ٹیلے اطراف و جوانب میں فصیل۔ شہر کے پاس ایک ندیہ جیسے کوئی سلسبیل، دامن کوہسار میں آثار شہر بے عدیل۔ تیری تابندہ جبیں پر پردہ پڑ سکتا نہیں، تیری عظمت جاننے والا اکڑ سکتا نہیں۔ دور رہتے ہیں مگر اے سرزمین باوقار، پیار ہے تجھ سے ہمیں بھی لیکن ایک بے لوث پیار۔ ہم بھی تیرے واسطے رہتے ہیں اکثر بے قرار، ہم بھی تیری سابقہ عظمت کے ہیں امیدوار۔ کیا عجب پھر یہ حقیقت کر دے فطرت آشکار، ہر خزاں کے بعد آتی ہے گلستاں میں بہار۔ تیری شوکت تیری رفت تیری حرمت لوٹ آئے، دھونس تیری دبدبا تیرا وہ ستوت لوٹ آئے۔ وہ اگلا نظم و ضبط امن و اخوت لوٹ آئے، دور سنت لوٹ آئے، دور حرفت لوٹ آئے، دور خوشحالی وہ دور علم و حکمت لوٹ آئے، ہے دعائے تاج نرمل کی وہ عظمت لوٹ آئے۔ یہ بند 15 سال بعد شامل نظم کیا گیا۔ شاعر فطرت پہ اللہ کی عنایت اب بھی ہے، اس کی باتوں میں اگر صدق و صداقت اب بھی ہے، دل سے نکلیں تو دعاؤں میں اجابت اب بھی ہے، فضل مولا ہو تو اعجاز و کرامت اب بھی ہے۔ قلعہ داری جا چکی لیکن وزارت اب بھی ہے، اہل نرمل کے لیے دور حکومت اب بھی ہے۔ آنریبل پی نرسا ریڈی وزیر مال اسی نرمل کے باشندے ہیں۔ نرمل سن 1956۔ نظم عکس رخ، پروفیسر حضرت ہارون خان شیروانی کے نام۔ پروفیسر حضرت ہارون خان شیروانی کی نظر۔ راجپوتوں کی غیرت ہے ضرب المثل، عزت نفس جن کی مثالی رہی۔ رونمائی کو کیسے وہ راضی ہوئے، آئینے میں صحیح عکس رخی صحیح۔ ایک بدیسی کی بیہودہ بکواس ہے، من گھڑت ایک کہانی کا چرچا ہی کیا۔ اصلیت سے اسے کوئی نسبت تو ہو، جس کے جو جی میں آئے وہ لکھتا گیا۔ پدمنی یعنی رانی وہ چتوڑ کی، پاک دامن حیادار پردہ نشیں، رشک حورے جنا فخر ہندوستاں، جس کی سیرت پہ نازا میری سرزمیں۔
اس کو یوں پیش کرنا کہ ہنس دے کوئی، کیا جسارت ہے، کتنی بری بات ہے۔ نظم اے جوانان وطن، اے نوجوانان وطن، چین کے جارحانہ حملے پر سن 1962 میں لکھی گئی نظم۔ آج ایسے موڑ پر ہے کاروان زندگی، جس طرف دیکھو نظر آتی ہے افسردہ دلی۔ سبزہ زاروں پر ہے طاری موت کی سی خاموشی، دل دھڑکتے ہیں گلوں کے مضطرب ہے ہر کلی۔ آشیاں پر بجلیوں کی یورشیں ہونے لگیں، پاس بانوں سرحدوں پر سازشیں ہونے لگیں۔ امن عالم کا دلوں میں جذبہ پنہاں لیے، اپنے سینوں میں مداوائے غم انسان لیے، ارتقائے زندگی کے نت نئے ساما لیے، بڑھ رہے تھے سوئے منزل کتنے ہم ارماں لیے۔ یک بیک لیکن جفاکاروں نے کی عیاریاں، رنگ پھر لانے لگیں انگریز کی مکاریاں۔ بھیج کر تخریب کاروں کو ہراساں کر دیا، اپنے پوشیدہ عزائم کو نمایاں کر دیا۔ جنگ کی ہم پر مسلط خون ارزاں کر دیا، جنت کشمیر کو آتش بداماں کر دیا۔ موت کی تاریکیوں میں نوحہ خواں ہے زندگی، جنگ کے چنگل میں کتنی خون چکاں ہے زندگی۔ اے جوانان وطن، اے نوجوانان وطن، اے پرستاران ہند، اے شاہ بازان وطن، نازش عرض دکن، اے نو نہالان وطن، بڑھ کے دو داد شجاعت شہ سواران وطن۔ آج اپنی سرزمی پر نرغے اغیار ہے، ایک پڑوسی سے پڑوسی برسر پیکار ہے۔ وقت کے ہاتھوں میں لہراتا ہے خونی پیرہن، سر بکف تو بھی نکل لے، باندھ لے سر سے کفن۔ اے میرے ہندی جواں، میری امیدوں کے چمن، دیکھ تیرے ہاتھ میں ہے ننگو ناموس وطن۔ مرد میداں کھیلتے ہیں تیغ خوں آشام سے، زندگی کا کیف پاتے ہیں اجل کے جام سے۔ نظم سکھیوں عید منائیں، ایک اجتماعی قومی گیت۔ سکھیوں عید منائیں، سکھیوں عید منائیں، سکھیوں عید منائیں۔ کھیلیں کودیں ناچے گائیں دھوم مچائیں، راگ الاپیں رنگ جمائیں، چین کی بنسی بجائیں، سکھیوں عید منائیں۔ دیس اپنا آزاد ہے سکھیوں، دل ویروں کا شاد ہے سکھیوں، من مندر آباد ہے سکھیوں، خوشیوں کے گن گائیں، سکھیوں عید منائیں۔ دیس بھی اپنا راج بھی اپنا، اپنی ناؤ کے آپ کھویا، دھرم ہے اپنا دیس کی سیوا، تیاگ کو دھرم بنائیں، سکھیوں عید منائیں۔ کیا نیتا کیا یوگی تیاگی، بھارت ورش کے جتنے باسی، ہو جائیں سب شان سروپی، جیون شانت بنائیں، سکھیوں عید منائیں۔ ماؤں بہنوں بچوں بوڑھوں، اپنی اپنی شکتی دکھاؤ، کام کریں سب مل کر آؤ، محنت کو آدرش بنائیں، سکھیوں عید منائیں۔ اونچ نیچ بھاؤ نہ مٹائیں، چھوت چھات کو دل سے بھلائیں، سب آپس میں گھل مل جائیں، پریت کی راس رچائیں، سکھیوں عید منائیں۔ باتوں سے کیا کام چلے گا، کام کرو تو کام بنے گا، کشٹ بنا کچھ پھل نہ ملے گا، کشٹ کریں پھل کھائیں، سکھیوں عید منائیں۔ نیر کے بدلے خون بہائیں، مزدوروں کے گروہ بنائیں، سونا ان کھیتوں سے اگائیں، دیس پہ ہن برسائیں، سکھیوں عید منائیں، سکھیوں عید منائیں، سکھیوں عید منائیں۔ نظم ایک زندہ زبان ہے اردو، مسودہ قانون زبان آندھرا پردیش کی پیشکشی کے موقع پر۔ اتحادی نشان ہے اردو، ایک جہتی کی جان ہے اردو، دیس کی آن بان ہے اردو، فخر ہندوستان ہے اردو، میری تہذیب کا اثاثہ ہے، آپ کی داستان ہے اردو، سب اسے بولتے سمجھتے ہیں، ایک عوامی زبان ہے اردو، یہیں پیدا ہوئی پھلی پھولی نخل ہندوستان ہے اردو، آپ ہی نے اسے سنوارا ہے، آپ ہی کی زبان ہے اردو، اس میں گیتا ہے، اس میں رامائن، دیکھیے کیا مہان ہے اردو، سور و تلسی نے جو الاپا تھا، اسی نغمے کی تان ہے اردو، خون دل دے کے ہم نے سینچا ہے، ہاں ہماری زبان ہے اردو، اس نے ہر ملک میں جگہ پائی، موجب عز و شان ہے اردو، ساری دنیا سراہتی ہے اسے، کتنی پیاری زبان ہے اردو، اس میں ہر علم کے خزانے ہیں، علم و دانش کی کھان ہے اردو، ہر زمانے کا اس نے ساتھ دیا، ایک زندہ زبان ہے اردو، دیکھیے کون کتنا مخلص ہے، وقت کا امتحان ہے اردو، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، تاج بھارت کی جان ہے اردو۔ نظم آج کی عورت سے، سال خواتین کے موقع پر۔ یہ آزادی نہیں دیوانگی ہے، نہیں روشن خیالی تیرگی ہے، تجھے عورت کے معنی بھی ہیں معلوم، حیا کو بیچ لینا زندگی ہے، تم اپنی زیب و زینت کھو چکی ہو، وہ موتی ہو کہ قیمت کھو چکی ہو، بڑی بے باک ہو لیکن میری جاں، خبر بھی ہے صداقت کھو چکی ہو، نہ گھر چھوڑو سزا اس کی بڑی ہے، سرے رہ لوٹنے خلقت کھڑی ہے،
وطن کی ماؤں بہنوں یاد ہے کچھ؟ حیا عورت کی گھٹی میں پڑی ہے۔ وطن کی گھر کی عزت بیچتی ہے، پڑھی لکھی ہے غیرت بیچتی ہے۔ تیری آزادیوں کا خیر مقدم، مگر یہ کیا کہ عصمت بیچتی ہے۔ تمہیں تہذیب حاضر کی پڑی ہے، پریشانی مجھے کل کی پڑی ہے۔ کہاں ہو مصلحان قوم اٹھو، وطن کی لاج خطرے میں پڑی ہے۔ جنوری سن 1975، مطبوعہ ماہنامہ بطول، رامپور۔ نظم سویوز اور اپولو۔ گھومتے ہیں جو افلاک پر، کیا پتہ چاہتے ہیں یہ کیا؟ یہ تگاپو ہے کیوں؟ دل کی افتاد ہے یا کہ دنیا سے جی بھر گیا؟ ان کی پرواز جو کہکشاں کی طرف صرف ایک دوڑ ہے۔ اس کا منشا اگر خدمت خلق ہے تو اسی سرزمیں پر اسی خاک پر دیکھتے کتنے ننگے بدن، کتنے بھوکے شکم، خاک اڑاتے ہوئے خاک ہی پھانکتے وقت کی دھوپ میں تپ رہے ہیں، آسمانوں پہ اڑتے ہوئے۔ کاش یہ لوگ بھی سوچتے، یوں بھی دولت لٹانے سے کیا فائدہ۔ مطبوعہ روزنامہ سیاست، حیدرآباد، مورخہ 4 اگست سن 1975۔